الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل صد احترام
سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 12 تا 19 اور سورہ انعام 8واں پارہ اور آیت نمبر 125 کی تلاوت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے غیر انبیاء میں سے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا منصب نہ ہونے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چند ایسی ہستیوں کے کمالات، صفات اور ان کی عظمت اور شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی ہے کہ جن کی زندگیاں، جن کا علم، جن کے اعمال اس طرح کے تھے کہ وہ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ ان کے یہ اوصاف حمیدہ اور یہ صفات بھی امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی میں سے ایک ہستی جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ کا قرآن 21ویں پارے میں ایک پوری سورت کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ بہت بڑے وقت کے حکیم اور دانا ہستی گزرے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ یہ حبشی النسل تھے اور سوڈان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یمن کے یہ بادشاہ بنے بعد میں، اور پیشے کے لحاظ سے حضرت لقمان جو تھے وہ بڑے ہی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور ان کا نسب نامہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا کر ان کا نسب اور شجرہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے اندر ان کی شان اور ان کے کمالات اور ان کی حکمت اور ان کی دانائی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن مجید کے اندر چند ایک ایسی ہستیاں ہیں جیسے مریم علیہ السلام، جو کہ نبی نہیں ہیں لیکن ان کے نام کی ایک پوری سورت اللہ کے قرآن کے اندر سورہ مریم کے نام سے موجود ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی قوم، اس کے نام سے سورہ بنی اسرائیل موجود ہے۔ جناب لقمان علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں یہ ہر مرض کا علاج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں اہل عرب ہر دور کے اندر اپنے خطبات کے اندر، اپنے کلام کے اندر، اپنے موضوعات کے اندر بطور دلیل کے لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے کہ لقمان علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے، لقمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے، تو بطور دلیل، بطور حجت ان کی زندگی کو بیان کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، سو رہے تھے کہ اسی نیند کے عالم میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، اور اس نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں پیش کی کہ اے لقمان، ان میں سے ایک چیز کا آپ انتخاب کر لیں۔ ان میں سے ایک دولت اور بادشاہ تھی، اور دوسرا حکمت اور عقل مندی اور دانائی تھی۔ تو لقمان علیہ السلام نے حکمت اور دانائی کو اپنے لیے چنا، پسند فرمایا، اور جب لقمان علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنی حالت کے اندر، اپنی عقل و دانش کے اندر، اپنی طبیعت کے اوپر اس حکمت اور دانائی کے عطا کیے جانے کی واضح احساسات کو محسوس کیا، اور اتنا زیادہ اس کے بعد ان کے اندر دانائی اور حکمت ان کو ہر طرف نظر آنے لگی، اپنے وجود سے، دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اس طرح کھول دی کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے علاج کے لیے ان کو ایک وسیلہ بنایا، ایک سبب بنایا، اور زیادہ اسی کی حکمت عطا فرمائی کہ وہ لوگوں کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج فرماتے اور جسمانی بیماریوں کا بھی۔ جسمانی بیماریوں کا اتنا علاج فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نواز دیا
کہ گویا کہ وہ جڑی یا بوٹی یا کسی درخت کو دیکھ کر صرف اندازہ لگا دیتے کہ اس کے اندر اس بیماری کا علاج ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جڑی بوٹیاں اور درخت ان سے کلام کرتے تھے، خود اپنی صفات اور اپنا علاج جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے وہ اللہ کے اس حکیم کو وہ خود بتلا دیتی تھی. یہ ان کی کرامت کہہ لیں، اگر وہ نبی تھے تو ان کا معجزہ کہہ لیں. تو لقمان علیہ السلام نے اپنی زیادہ تر زندگی غلامی کے اندر گزاری ہے، غلام تھے. تو ایک اور واقعہ روایات میں آتا ہے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جو ان کا بادشاہ تھا، ایک دفعہ اس نے حضرت لقمان کو آزمایا اور انہیں ایک دمبا دیا کہ جاؤ لقمان اس کو ذبح کرو اور اس کے اندر کی جو بہترین چیزیں ہیں اس کے اندر وہ میرے پاس لے آؤ. پھر لقمان علیہ السلام نے وہ دمبا لے گئے، اس کو ذبح فرمایا اور اس کے اندر سے اس کی زبان اور اس کا دل یہ نکال کر 2 اعضاء جسمانی 2 چیزیں اس دمبے میں سے نکال کے بادشاہ کے پاس لے آئے. بادشاہ نے یہ بات ذہن میں رکھ لی اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ انہیں ایک دمبا دیا، بھائی لقمان اب یہ لے جاؤ اور اس کو بھی ذبح کرو اور اس میں سے جو بدترین اس کے جسم کی چیزیں ہیں وہ لے آؤ. لقمان علیہ السلام نے اس کو لے گئے، ذبح کیا اور دوبارہ دل اور زبان نکال کر اس کی لے آئے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ نے مجھے تو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ جب میں نے ایک جسم کی بہترین چیزیں مانگی تو آپ نے دل اور زبان پیش کیے، اور جب میں نے بدترین چیزیں مانگی اسی جسم کی، اسی جیسے جسم کی، تو آپ نے پھر وہی 2 چیزیں پیش کر دی. تو لقمان علیہ السلام نے اپنی حکمت سے اسے سمجھایا کہ دیکھو، چاہے وجود انسان کا ہو اور چاہے کسی بھی مخلوق کا ہو، اگر یہ 2 چیزیں جس جسم کی ہیں، اس جسم کا جو مالک ہے یعنی اس کی روح، اگر اس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، اخلاص ہے، عاجزی ہے، تو یہ اس کے جسم کی بہترین 2 چیزیں ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ نفع اٹھا سکتا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ، زبان اور دل. اور اگر اس کا مالک، اس کا جو مالک ہے اس کے اندر حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، خدورت ہے اور بدکاری ہے اس کے ذہن کے اندر، تو پھر اس کے جسم کی یہی 2 چیزیں اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، ایک اس کا زبان اور ایک اس کا دل. تو اس طرح لقمان علیہ السلام کی زندگی بڑی حکمت اور دانائی والی تھی، اور انہوں نے اسی اپنی ساری زندگی کی حکمت اور نچوڑ کو ان آیات مبارکہ کے اندر جو اپنے بیٹے کو وہ وصیت فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس نصیحت کو اپنی آئندہ نسل تک اس کو منتقل کر دیا. اور اللہ نے اس لقمان کی نصیحت کو، ان کی دانائی اور حکمت کو قرآن کی زینت بنا دیا قیامت تک کے لیے. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یعنی لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں بازبان شاعر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے ٹھکانے لگا دے اسے، کہ اللہ میری اس حکمت کو جو اللہ آپ نے مجھے عطا فرمائی میری نسلوں تک بھی اس چیز کو منتقل فرما دے. تو یہ آیات مبارکہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو عطا کیا، آتینا اس کو دی، کیا؟ الحکمہ ان اشکر للہ، حکمت عطا کی کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ حکیم ہو، حکمت اس کو آتی ہو، زندگی گزارنے کی حکمت اس کو آتی ہو. اور اسی کو اللہ کا قرآن خیر کثیر کہتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے اندر فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا فرماتے ہیں فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا فرما دی، بہت بڑی اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما دی جس انسان کو حکمت عطا کی.
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے یہ حکمت عطا فرما دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اوپر بہت ہی عظیم ذمہ داری نبوت کا وہ منصب انہیں ملنے والا ہوتا ہے. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی 22ویں آیت میں فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یہ یوسف بالغ ہو گئے، سن بلوغت کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو پھر ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کی. علم عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں تاکہ علم کا استعمال بھی حکمت کے مطابق ہو. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ اور بھرپور جوان ہو گئے، بھرپور جوانی آ گئی، تو پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا. اور فرمایا کہ یہ مومن کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، کہ یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے. سب سے جو مومن کی کوئی چیز گم ہو جائے اور جس کا اس کو افسوس کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ حکمت ہے. اس کی کیا ہے؟ دانائی ہے، عقل مندی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے. اب یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان کا ذہن ایسے بن جائے، اس کی سوچ ایسی بن جائے کہ وہ حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکے، حق اور باطل کو سوچ سکے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور اس کی نفس، اس کا دل، اس کی عقل، اس کی سوچ خیر کی طرف اس کی طبیعت کو لے کر جائے. اسے میلان کہتے ہیں. اس کی طبیعت کا میلان نیکی کی طرف جائے، برائی سے اسے روکے، شر سے روکے، تو گویا کہ اسے ساری دنیا کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اشیاء کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے. وہ ہر چیز کو اس کی حقیقت پر اس کو سوچتا ہے. یہ میرا کاروبار ہے، اس کی آخری حقیقت کیا ہے، اس کا وزن دنیا اور آخرت میں میرے لیے کیا ہے. میرے پاس علم ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اصل علم کیا ہے، اور عمل کے ساتھ علم کیا ہے، اور بغیر عمل کے ساتھ علم کیا ہے، اور اخلاص کیا ہے علم کے اندر، اعمال کے اندر. ہر چیز کو، اپنے ہر عمل کو، ہر نعمت کو اللہ کی، اس کی حقیقت کو وہ دیکھنے لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آرنا الاشیاء کما ہی، آرنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزیں اسی طرح دکھلا جس طرح ان کی حقیقت ہے. اے اللہ ہمیں ہر چیز سبز باغ نظر نہ آئے جو ہماری کم عقلی سے شیطان ہمیں دکھلاتا ہے، اور ہمارے اندر اس کی وجہ سے حب دنیا پیدا ہوتی ہے، خواہشات نفسانی پیدا ہوتی ہیں، اور ہم ان کے اندر گم ہو کر تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں اپنی اصلیت کے ساتھ دکھلا دے. آرین الاشیاء کما ہی، جیسا کہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کو بھی ایسے دکھلا کہ جیسے وہ ہے، کہاں سے آئی ہے اور کتنی دیر رہے گی، اور یہ جوانی یہ کتنی دیر ہے، اللہ اس کی جو اصل ہے. اور ہم پھر جب ہم یہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمارے اوپر علم کا ایسا اور روشنی کا ایک ایسا دروازہ کھولیں گے، اور ایسی تعلیم ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو منور فرمائیں گے کہ جس سے ہمیں ہر چیز کی حقیقت وہ نظر آئے گی، اور جس کی حقیقت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، جس کی حقیقت تاریخ کے اندر بیان کی گئی ہے. دل بینا بھی کر، دیکھنے والا دے اللہ تعالیٰ دل عطا فرما. خدا سے طلب، خدا سے اللہ ایسا دل طلب کر. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو ہماری آنکھوں سے چیزیں نظر آتی ہیں یہ اصل نہیں ہے، اصل نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دل بینا بھی خدا سے طلب کر. اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ اندر کی آنکھ بھی طلب کرنی چاہیے کہ جو آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. کہ جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے یا انسان کہ جو تیرے اپنے آپ کو نہ دیکھ سکے، تیرے انجام کو نہ دیکھ سکے، اور ہر چیز کو اس کی حقیقت کو نہ پا سکے، تو وہ نظر نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، اور وہ دانائی نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہے جو اس کی. اور کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، حقیقت کسی چیز کی بیان کرنے کے لیے
ہمیں فطرت کی طرف واپس جانا پڑتا ہے، ہمیں فطرت کے علم کی طرف جانا ہوتا ہے. اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہوتا، اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہوتا، اور اپنے دماغ اور عقل پر بھروسہ نہیں کرنا ہوتا. کیوں کہ ہماری عقل اگر تو وہ فطرت کے مطابق سوچ رہی ہے اور ہمیں اس طرف چلا رہی ہے پھر تو فابہا، لیکن زیادہ تر عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، زیادہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو اصل فطرت سلیمہ کی طرف جو رہنمائی کرے وہی حکمت ہے، وہی عقل والی حکمت ہے. اور فرمایا کہ حکمت کیوں دی جاتی ہے کہ اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ انشکر للہ، انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے. شکر کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد بھی رکھنا اور اس کا اظہار بھی کرنا. اس کا اظہار بھی کرنا کس طرح؟ رد عمل کے طور پر. رد عمل کے طور پر ہمیں کوئی نعمت ملے، اب آگے ہم نے اس نعمت کا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی، ہمیں آنکھیں دی، جس طرح ہے کہ اس کا روز قیامت ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہمیں دنیا ہی میں یہ اللہ کا شکر ان نعمتوں کا ادا کر لیں تو پھر ہمیں اس سے بچت ہو سکتی ہے. 3 درجات شکر کے ہیں. ایک شکر بالقلب ہے، دل سے اندر احساس ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ میرا اس میں کمال نہیں، یہ میرا اس میں نصیب مقدر بنانے والی ذات وہ مہربان ذات کچھ اور ہے. تو اس کا دل سے نعمت اور احسان کا شکر کرے، اعتراف کرے. اور دوسرا شکر باللسان، زبان سے بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، ہر چیز وہ بیان کرتا رہے. تو یہ کیا ہے؟ حمد و ثنا ہے. اسی کو انسان زبان کا شکر کیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگائے، اللہ کی تعریف کے اندر لگائے. اسی زبان سے اللہ کی تعریف کو بولے بہت زیادہ، اپنی لسان کو اسی پر استعمال کرے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دے. اسی زبان سے اللہ کے شکر کی طرف لوگوں کو بلائے کہ ہمیں ہر وقت اپنی اولاد کو، اس کو بھی ہر وقت اللہ کے شکر کی طرف بلائے، اپنی ذات کو بھی بلائے اور دوسروں کو بھی اس کی چیز کی طرف دعوت دے کہ ہم ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن کر گزارے. اور تیسری چیز ہے شکر بالجوارح، جو ہمارے جسمانی اعضاء ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے جسم کا ہر عضو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. ہماری آنکھ اللہ کے آگے جب روئے گی تو گویا وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے. جب ہمارے یہ کان جب اللہ کا کلام سننے پر خوش ہوں گے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدح اور وہ سننے پر راضی ہوں گے، جب اسی طرح ہمارے نیک اور اچھی باتیں، اچھی گفتگو وہ ہم سننے پر ہمارے کان خوش ہوں گے تو گویا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح اپنے پاؤں نیکی کی طرف چل کر جائیں اور ہمارے ہاتھوں سے نیکی کے کام ہوں تو گویا ہم اس پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اگر اللہ کی نافرمانی سے، ایک تو یہ عمل کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور انہی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچانا، یہ بھی گویا کہ نعمتوں کا شکر ہے. اور سب سے بڑا فائدہ، جو بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں، اپنی پہچان نصیب فرماتے ہیں، اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جتنا زیادہ جو وقت ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت قیمتی بنا دیں گے. اور اسی طرح اپنے جوارے، اپنے اعضاء جسمانی، جس نعمت کا جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیں گے کہ آپ نے اب ان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کس طرح کرنا ہے. یعنی اللہ کی معرفت جب پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے اصلی موسم کو پہچانتا ہے تو پھر اس موسم کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. پھر اس پر اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتاؤ کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے. تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اب اس نعمت کا ہم احسان، اس کا بدلہ اللہ کو کیسے دیں، اس کی فرما برداری کر کے اس پر اللہ کا اولاد دی اللہ نے، اب اس کا شکر کیسے کریں کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی فرما برداری کے اندر لگائیں اور اس پر اس کی محنت کریں، اپنی ذات کے اوپر بھی، اپنے اعضاء کے اوپر بھی. اور فائدہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے فائدہ اپنے آپ کو ہوگا. میں یشکر فإنما یشکر لنفسی، کوئی بندہ شکر اللہ کا ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو
انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تیسرا بڑا انعام اس پر یہ ہوتا ہے، پہلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا کہ انسان اپنی ذات کا شکر، اس پر جتنا شکر ادا کرے گا کہ اس کی برکات کے اندر، اس کی نعمتوں کے اندر وہ اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ من یشکر فانما یشکر لنفسہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں اور نوازوں گا۔ تو گویا شکر انسان نے اپنے لیے کیا ہے، اسی اپنی نعمتوں کے اندر وہ اضافہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں شکر کرنے والے کو کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، شخصیت ایک ایسی بنا دیتے ہیں جو انسان کا شکر ادا کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس، جو انسانوں کا شکر ادا کر نہیں کرتا، کسی نے تعاون کیا، کسی نے مہربانی کی، کسی نے احسان کیا، اس پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، لا یشکر اللہ، تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کا شکر ادا کرنے والا ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَكْفُرْ، اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّمَا، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّمَا وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شکر کے مقابلے میں کیا ہے کہ کفر ہے۔ جسے کہتے ہیں کفر، دو معنی ہوتی ہیں، ایک تو انکار کر دینا اور دوسرا چھپانا۔ جیسے شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے، انہیں عملی طور پر، قولی طور پر، زبان سے، اپنے جسم سے، دل سے اس کا اظہار کیا جائے، پتہ لگے کہ اس بندہ یہ شکر گزار ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا، اس کا اظہار نہ کرنا۔ اللہ نے دیا ہوا ہے مال اور پھر بھی انسان منگتا بن کر زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہوا ہے اور پھر بھی وہ جاہل بنا رہے، اور اسی طرح جو اللہ نے اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی اسی طرح ان کا استعمال صحیح نہ کر سکے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ کیا کیا جی؟ کفر کیا ہے۔ اب کفر جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تین معنی کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ ایک ہے کفر شکر کے مقابلے میں، وہ کیا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرے بلکہ کفر کرے، تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تکبر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو متکبر انسان وہ تو اللہ کی کسی بھی نعمت پر اکڑے گا، عاجزی نہیں اختیار کرے گا۔ دی ہوئی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، دولت اللہ کی طرف سے ہے، عقل اللہ کی طرف سے ہے، علم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اس پر اکڑے گا، وہ اس پر نازاں ہوگا، وہ اس کو ایسی جگہ دولت کو خرچ کرے گا، وہ اپنے علم کا اظہار اس طرح کرے گا، اور وہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرے گا کہ اس کے اندر سے اس کا تکبر نظر آئے گا، اور یہ کفران نعمت ہے۔ دوسرا کفر جو ہے وہ بالمقابل اسلام ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قانونی کفر، عام طور پر کافر جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کے کیوں؟ ہر چیز حق ان کے سامنے ہوتا ہے، نبی بھی آ چکے، کتابیں بھی آ چکی، تبلیغ بھی ہو چکی، دعوت بھی پہنچ چکی، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے وہ بیزار بھی ہو چکے، ان کی کتابیں بھی ختم ہو چکی، ان کی تعلیمات بھی ختم ہو چکی، سب کچھ۔ اس کے باوجود وہ دین حق کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسلام سے، دین سے، قرآن سے تعصب رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعصب رکھتے ہیں، اور اسی تعصب کا اظہار وہ اپنی اپنی بدبختیوں کے اعمال سے کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ اپنے تعصب کا اظہار اندر سے کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کی نعمت جو ہے اسلام، اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رد عمل کے طور پر۔ اور تیسرا کفر کیا ہے؟ وہ بالمقابل ایمان ہے۔ یہ سب سے خطرناک کفر ہے، سب سے خطرناک کفر، کافروں سے بھی زیادہ خطرناک۔ وہ کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ بنتی ہے دنیا کی محبت، حب جا۔ انسان کے پاس اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی ہو، کلمہ بھی نصیب کیا ہو، اور اہل علم کے پاس اس کو بیٹھنے کا موقع بھی دیا ہو، اللہ نے اتنا عقل و شعور بھی دیا ہو کہ اسے پتہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کامیابی کن باتوں میں ہے، ناکامی کن باتوں میں ہے،
اور کون سا طریقہ وہ ہدایت والا ہے، کون سا طریقہ گمراہی والا ہے، کون سا طریقہ سنت والا ہے، اور کون سا طریقہ بدعت والا ہے، کون سا طریقہ اللہ کی وحدانیت والا ہے، اور کون سا عقیدہ شرک والا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے. لیکن دنیا کی محبت، دنیا کی مجبوریاں، دنیا کے رشتے، ان کو رکھنے کے لیے وہ اسلام کی اور اللہ کی وحدانیت کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جڑیں کاٹتا ہے. تو پھر گویا کہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ حب جا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو اس چیز کو، اس کفر کو کہتے ہیں منافقت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں. یہ حقیقی کفر ہے، سب سے خطرناک قسم کا کفر ہے، جو شکر کے مقابلے میں. شکر تو کرنا چاہیے نا، اللہ کی وحدانیت ہم پہنچی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ایسی ذات کی پہچان ہوئی کہ جو ہمارا مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، دنیا اور آخرت کے اندر ہمارا کارساز. اے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ اے اللہ ہم تیرے انبیاء کے بھی ساری زندگی احسان مند ہیں، تیرے اولیاء کے بھی ساری زندگی احسان مند ہیں، تیرے پاک کلام قرآن مجید کے بھی ساری زندگی احسان مند ہیں، تیرے فرشتوں کے بھی نازل لے کر آنے والوں کے بھی احسان مند ہیں. اے اللہ ہم ہر لمحہ اس پر احسان مند ہیں کہ تو نے ہمیں ہمارے تک اپنا پاک کلمہ توحید پہنچایا. اب بجائے اس کو اختیار کرنے کے، اس کو لینے کے، اور بجائے اس پر عمل کرنے کے، عقیدہ اختیار کرنے کے، انسان اس کے خلاف چلے. تو اللہ کا قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 137-38 کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرمایا بہت ہی سخت آیت ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. کلمہ نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، قانونی مسلمان ہیں، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ کفریہ کام کرتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، ہم اپنے رسم و رواج کے اندر، ہم اپنے تہواروں کے اندر ہم اسلام کو کس طرح نظر انداز کرتے ہیں. ثم کفروا، اور پھر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، پھر جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، پھر رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم آمنوا، پھر ایمان لے آتے ہیں. ثم کفروا، پھر جب انہیں موقع ملتا ہے، پھر جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں دنیا کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، سارے معنی آ جاتے ہیں. ثم کفروا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے بڑھ چڑھ کر کفر کرتے. ثم ازدادوا کفرا لهم، تو اللہ فرماتے ہیں اتنا ان کا کفر بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے زیادہ سبب ہے کہ انسان سب کچھ جانتا ہو، اس تک دین حق پہنچ چکا ہو، اور پھر وہ اس کو قانونی طور پر اختیار بھی کر کے، اس کا اقرار بھی کر کے، تو پھر اس کی جڑیں کاٹے. اللہ اس کے رسول کے دین کے ساتھ اس طرح کی دشمنی نبھائے کہ اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دھکے دے کر نکالے. گویا تو فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لهم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ معاف کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور جاننے کے باوجود جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھلائے گا. انہیں اسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، ان منافقوں کو یہ بشارت دے دو عذاب علیم کی، بہت بڑا سب سے سخت عذاب. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کو ڈالوں گا، کہ جنہیں پتہ ہے، جن پر میں نے اتنی نعمتیں ان کو دیں، ان کو جسمانی نعمتیں دیں، عقلی نعمتیں دیں، حکمت دی، دانائی دی، شعور دیا، دنیا کے لحاظ سے یہ انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے دین کے ساتھ غداری کی اور اس کو اہمیت نہ دی اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر. جب ان کو موقع ملا تو اللہ رب العالمین نے یہ جو جناب لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر بہت ساری اور نصیحتیں ہیں جو اپنی اولاد کے ذریعے انہوں نے آگے منتقل کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بن کر دین اسلام کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں.